إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین مجلس، دینی ملی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مجلس میں حاضر ہونا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی وقت کی قربانی دینا، رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. پچھلی مجلس میں الحمدللہ اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ عقیدے سے متعلق ایک سلسلہ وار درس اس مسجد میں رہے گا انشاءاللہ. اس درس کے لیے اور اس اہم درس کے لیے، عقیدے کے لیے، ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کتاب التوحید. پوری دنیا میں توحید پر جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں صحیح اسلامی عقیدے سے متعلق یہ بڑی اہم اور بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. آپ ریاض کے قریب عیینہ نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوئے سن 1115 ہجری میں. اور جس وقت آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، آپ کے والد خود بہت بڑے عالم تھے. آپ کا جو گھرانہ تھا ایک علمی گھرانہ تھا. آپ نے جب توحید کی دعوت شروع کی اپنے علاقے میں تو بڑی سخت قسم کی پریشانیاں آپ کو ہوئی، یہاں تک کہ جس شہر میں آپ رہتے تھے آپ کو اس شہر سے نکال دیا گیا. آپ دوسرے علاقے میں جا کر رہنے لگے اپنے چند شاگردوں کے پاس. آپ کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو جس زمانے میں شیخ تھے اس زمانے میں مسلمانوں میں اور خاص طور سے عربوں میں عجیب عجیب قسم کی شرک، بدعات اور خرافات موجود تھی. شیخ نے پوری زندگی دعوت توحید کے لیے اپنی وقف کر دی اور مختلف قسم کی کتابیں لکھی اس وقت کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے. اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے جو حالات تھے اس زمانے میں عربوں میں، آج تو الحمدللہ پورا تبدیل ہو گیا ہے، لیکن وہ حالات ہمارے یہاں موجود ہیں. تو یہ کتاب جو آج سے 200 سال پہلے لکھی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں اتنی برکت دی کہ پوری دنیا میں اس کتاب کا درس دیا جاتا ہے. بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کی شرح لکھی اور دنیا کی کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا اور دنیا کی کئی یونیورسٹیز، کئی اسکولوں میں یہ کتاب داخل ہے. یہ مبارک کتاب جس کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یعنی توحید جو اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق ہے. یہ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو بندوں پر بنیادی حق ہے وہ توحید ہے. ہم صرف اور صرف خالص اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اور مؤلف نے اس کتاب میں ان تمام چیزوں کی وضاحت کی ہے
جو یا تو مکمل طور سے توحید کو ختم کر دیتی ہیں جیسے شرک وغیرہ ہے، یا انسان کی توحید میں کمی آتی ہے ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے. ان تمام اعمال کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے، جیسے بدعات ہیں اور جیسے بہت ساری نئی نئی ایجادات ہیں، جیسے شرک اصغر وغیرہ ہیں. اس پوری تفصیل کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کتاب کے ذریعے سے. اور پچھلے درس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی تھی کہ توحید کا علم حاصل کرنا ہم تمام لوگوں پر کیوں واجب ہے. کسی کو یاد ہے پچھلے درس میں کیا چیز ذکر کی گئی تھی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے. جی، کیوں واجب کیوں ہے؟ تو بھٹک جائیں گے. جی، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. ہم نے پچھلے درس میں اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ توحید کا علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے. کیونکہ توحید سب سے ضروری چیز ہے ایمان میں. وجہ کیوں؟ سب چیز کا خالق ہے. اس لیے کہ اگر انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. بہت بہتر. اور تھوڑی اور وضاحت. انسان کے لیے توحید کی ضرورت اس کے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر انسان کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ جسمانی اعتبار سے مر جائے گا. لیکن اگر انسان کے پاس توحید نہ ہو وہ روحانی اعتبار سے مر جائے گا. اور توحید نہ ہو تو وہ زندگی میں جتنا بھی عمل کرے گا اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے پاس توحید نہیں تھی. تو توحید نہ ہونے کا خسارہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ایک پریشانی والی، بے چینی والی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس اسے کوئی حصہ، کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کے تمام اعمال، یہ تمام نیکیاں جو اس نے دنیا میں کی ہیں، یہ تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی. اس طرح سے توحید ایک اور چیز کی وضاحت کی گئی تھی کہ توحید اس دنیا میں عزت کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے، امن اور ہدایت کا سبب ہے. اس چیز کی وضاحت کی گئی تھی. جب انسان توحید جان جاتا ہے تو اسے 3 اہم سوالوں کے جواب معلوم ہو جاتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اس کا رب کون ہے؟ جی، رب کو پہچان لیتے ہیں. ہاں. اور مجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال کیوں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد میں کس کے پاس جاؤں گا. 3 اہم سوال. میں کیوں پیدا کیا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں گا. یہ 3 سوال اگر آپ غور کریں گے، جس کے پاس توحید نہیں ہے یا جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے وہ انہی 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں زندگی بھر پریشان رہتا ہے. اور کبھی کبھی ان تمام سوالوں کے جوابات چونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتے تو اسی بنیادوں پر وہ زندگی بھر بے چین ہوتا ہے. اسے یہی نہیں پتہ ہوتا میں کیوں دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں، میرا پیدا کرنے والا کون ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے ان تمام سوالوں کے جواب نہیں ملتے تو کبھی کبھی مصیبت اور پریشانی میں آنے کے بعد وہ فوراً خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے اور مرنے کے بعد مجھے کس کے پاس جانا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر زندگی کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لوں گا تو گویا کہ میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے آپ دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، اگر انہیں اپنی دنیاوی چیزیں نہیں ملتی ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں. کسی کو تجارت میں خسارہ ہوتا ہے، بزنس میں لاس ہو گیا، خودکشی کر لی. کسی کو من پسند لڑکی نہیں ملی، خودکشی کر لی. امتحان میں نمبرات کم آئے، خودکشی کر لی. ماں باپ نے اگر کوئی چیز نہیں دلائی، خودکشی کر لی. زندگی میں کوئی بیماری لگ گئی، علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، خودکشی کر لی. یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان اپنے رب کو نہیں جانتا اور یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے اور مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کی بڑی وضاحت کر دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ کتاب جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں
اور جو پہلا باب ہے اس کا وہ ہے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے اور توحید کیوں واجب ہے ایک انسان پر جاننا. کیا حقیقت ہے توحید کی, کیا اس کے تقاضے ہیں. انشاءاللہ ہم اس باب میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت یہاں جو ہے یہ توحید کے معنی میں ہے, یعنی الحمدللہ لیعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر آپ برا نام نہیں دیکھ عبادت عربی زبان میں کہتے ہیں بندگی کو, یعنی اپنے آپ کو رسوا کر لینے کو, اپنے آپ کے لیے پستی اختیار کرنے کو. کوئی شخص کسی کا غلام ہو تو اس کی حیثیت بڑی نیچے کی ہوتی, گری ہوئی ہوتی, پست والی حیثیت ہوتی ہے. تو عبادت کا بنیادی تصور یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, اللہ ہمارا خالق ہے. یہ عبادت کا, عبد کا بنیادی تصور یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارا آقا ہے. اور جب عبادت عربی زبان میں کہتے ہیں, عبادت شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ یہ تو عبادت کا لغوی معنی ہوا کہ لغت میں عربی زبان میں عبد اور عبادت کا معنی ہوتا ہے پستی اختیار کرنا. لیکن شریعت میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو محبوب اور اللہ رب العالمین نے اس پر ثواب رکھا ہے. ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو اور اللہ رب العالمین نے اس پر ثواب رکھا ہے. تو عبادت عام طور سے زبان سے بھی ہوتی ہے, انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان اعضاء سے بھی ہوتی ہے, اور انسان کے دل سے بھی عبادت ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان تمام چیزوں کو عبادت کہتے ہیں. لفظ عبادت شریعت میں بڑا گہرا لفظ ہے, بہت گہرا لفظ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور اللہ رب العالمین نے اس پر ثواب رکھا ہے, ان تمام چیزوں کو عبادت کہتے ہیں. آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, نماز ختم ہو چکی ہے, لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں کس لیے؟ درس سن رہے ہیں, آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. یہ دین کا علم حاصل کرنا عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خصوصی ثواب رکھا ہے. تو جو آپ بیٹھ رہے ہیں یہاں, یہ آپ فارغ نہیں بیٹھ رہے, اپنا وقت نہیں ضائع کر رہے, اس چیز کو محسوس کریں. اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا میں دین, اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کر رہا ہوں, تو آپ کا یہاں بیٹھنا, بلکہ آپ یہاں سے اٹھ کے اگر تھوڑی دیر کے لیے حمام چلے جائیں پھر واپس آئیں, یہ تمام کی تمام آپ کا جو وقت ہے, یہ تمام کی تمام وقت آپ کا عبادت میں شمار ہوگا. تو عبادت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں, روزے رکھیں. عبادت بڑا وسیع لفظ ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے غلاموں سے جو کام لیتا ہے وہ کام اصل میں مالک کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اگر کسی کمپنی کا مالک ہو, اس کے تحت بہت سارے مزدور ہوں کام کرنے والے, تو وہ مزدور جب کام کریں گے تو مالک کا فائدہ ہوگا, ہے کہ نہیں؟ گویا کہ وہ جو مالک ہے وہ اپنے مزدوروں کو محتاج ہے, اور وہ اس کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے
وہ ان کو تنخواہ دیتا ہے یا ان کی کچھ ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو دنیا میں جو مالک یا جو بندہ ہوتا ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے سے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. کیا اس سے اللہ رب العالمین کا فائدہ ہے یا بندوں کا خود کا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے اس کے مستحق بنا لیں. اللہ رب العالمین نے جو جہنم بنائی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے, نہیں کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے. جبکہ بندوں کا معاملہ اس کے الٹا, اس کے برعکس ہے. بندوں میں جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے بندوں کو, اپنے غلاموں کو یا اپنے نوکروں کے یا جو بھی ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین, دراصل اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اور تمام جناتوں کو جو پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے جو زندگی کا سب سے بنیادی مقصد بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت, یہ اصل میں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اس سے اللہ رب العالمین کا فائدہ نہیں ہو. جیسے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی مشہور حدیث میں فرمایا ہے کہ اے ابن آدم, اگر تم سب نیک بن جاؤ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو تو اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین عظیم تھے, ہیں اور رہیں گے. ہماری عبادت کرنے سے اللہ رب العالمین عظیم نہیں ہو جائے. اسی کی مثال ہمارے گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم عبادت کریں گے ہمارا فائدہ. من عمل صالحا فلنفسه. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا. من عمل صالحا فلنفسه. جس شخص نے نیک عمل کیا اس نے حقیقت میں اپنا ہی فائدہ کیا. ومن اساء فعليها. اور اگر کسی نے غلط کام کیے, گناہوں کے کام کیے, تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت, اس کی کبریائی, بڑائی, بزرگی میں نہ تو ہماری عبادتوں سے اضافہ ہوگا اور نہ ہی ہماری نافرمانیوں سے اس میں کمی ہوگی. تو جو اللہ رب العالمین نے ہم پر عبادت فرض کی ہے, جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ مقصد دراصل اگر ہم پورا کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. تو یہ جو آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسانوں اور جناتوں کے پیدائش کے مقصد کو بتلا دیا ہے, مقصد کو بتلا دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس میں اسی چیز کا بھی اشارہ کر دیا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون کا معنی ہے یوحدون, یعنی وہ اللہ رب العالمین کے لیے تنہا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا. خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں. اب دونوں کو آپ ملائیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے پیدائش کا مقصد عبادت بتلایا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے ہماری عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے. اور اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے کئی مسلمان بھائی شرک کی طرف چلے گئے. اگر آپ دیکھیں گے مکہ والوں کی زندگی میں وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں روزی دیتا ہے, بارش آسمان سے اللہ رب العالمین برساتا ہے, لیکن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے جب بندوں کو پیدائش کا مقصد بتلایا وہاں دونوں چیزیں بتلا دی کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے. اگر آپ اللہ رب العالمین کو خالق مانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں, یہ چیز شرک ہے. اور اللہ رب العالمین کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں, یہ کفر ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. پھر آگے ایک دنیا الگ ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ چیز شرک ہے. اس چیز کو انشاءاللہ کتاب کے جو مؤلف ہیں
وہ تمام کی تمام چیزوں کو، ان تمام باریکیوں کو اور بھی آگے بتلائیں گے. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے بے نیاز ہیں، کیونکہ خود اللہ رب العالمین خالق ہیں. جب اللہ رب العالمین خالق ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے حاجت مند نہیں ہے کسی بھی چیز میں، نہیں، نہ روزی میں، نہ کسی اور چیز میں تھی. عبادت میں اللہ رب العالمین ہمارے محتاج نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے مثالیں دے کر بہت جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. قربانی کا موقع ہے، اللہ رب العالمین نے قربانی کے موقع پہ، حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں، ایک پریکٹیکل چیز، جو قربانی کرتے ہیں اس کا خون، اس کا گوشت، یہ اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے؟ اللہ رب العالمین تک ہرگز نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین تک جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کے دل کا جذبہ ہے کہ آپ نے کتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ قربانی ادا کی. ورنہ آپ دیکھیں خون بہہ جاتا ہے، گوشت انسان تقسیم کر لیتے ہیں، چمڑا کہیں اور چلے جاتا ہے، اس کے اعضاء انسان کچھ اعضاء پھینک دیتا ہے، کچھ کھانا پکا کے فارغ کر لیتا ہے اور کئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پورا کا پورا دنیا ہی میں چلا جاتا ہے. اللہ تک کیا جاتا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کا تقویٰ، آپ کا جذبہ، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے توحید انسانوں پر واجب ہے، اس کو ایک دوسری آیتوں میں بیان فرمایا. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جن اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اب اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دوسرے لفظوں میں سمجھایا ہے. کیسے سمجھایا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام دے کر بھیجا اس رسول کو؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. تمام رسولوں نے اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اس کے ساتھ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے، یا تو اس کا فرما بردار بنا جائے، یا تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے. تو یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا ہے. آپ دیکھیں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کا مقصد بتلایا، اور دوسری آیت میں کیا بیان فرمایا؟ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد. کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا اور شرک سے اپنی امت کو بچانا. یہ رسولوں کی دعوت کا بنیادی مقصد تھا. اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا حقیقی دین ایک ہی تھا. کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو یا کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک نہیں کرنا. تو تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا. بعد میں ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا مختلف تہذیبوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے دین میں تبدیلی کر لی. لیکن تمام انبیاء جو بھیجے گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، ان کی دعوت کا خلاصہ ایک ہی ہے. کیا؟ صرف اور صرف دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور شرک سے اجتناب. اسی طرح یہ چیز بھی اس آیت میں بتلائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام گزشتہ امتوں کو بھی بتلا دیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا یہ پیغام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام ان تک بھی پہنچایا ہے کہ صرف اور صرف عبادت کس کی ہونی چاہیے؟
اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، کیا؟ توحید کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ توحید اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کو ماننا، اس کو قبول کرنا اللہ رب العالمین نے تمام امتوں پر اس کو واجب قرار دیا ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے توحید، تصور کریں ایک پیغام اس کو بتلانے کے لیے ہر دور میں اللہ رب العالمین نبیوں کو بھیج رہا ہے، رسولوں کو بھیج رہا ہے، یقیناً وہ بڑی عظیم چیز ہوگی۔ تو توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بتلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آیت ہے اصل میں ہمارا جو کلمہ توحید ہے، کیا ہے کلمہ توحید؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے دو ٹکڑے ہیں، ایک یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی آپ کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی معبود دنیا میں موجود ہیں آپ کو سب کا انکار کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت کو ثابت کرنا ہے کہ حقیقی معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ توحید کا اقرار اور شرک کا انکار، یہ دونوں چیزوں سے مل کر توحید بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، مگر وہ شرک سے نہ ڈرائے، اس کی دعوت میں شرک سے اجتناب کرنا یہ چیز موجود نہ ہو، تو اس کی دعوت خالص توحید کی دعوت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کو بتلایا ہے وہاں توحید کے خلاف جو چیز جاتی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت سے بتلایا ہے۔ تو توحید ہمیشہ یہ سمجھ لیں دو چیزیں ہیں، ایک تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ دونوں چیزوں کی وضاحت۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہمارا نفع و نقصان ہے، لیکن عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، تو یہ توحید نہیں ہے۔ یا اپنی دعوت صرف اس پوائنٹ تک رکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا رازق ہے، لیکن ہم لوگوں کو شرک سے نہیں ڈرا رہے ہیں، تو ہماری دعوت میں خلل ہے، ہم نے توحید کو مکمل طور سے نہیں سمجھا۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ اصل میں یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں، اور اس سے مؤلف نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد دو آیتیں باقی ہیں، لیکن چونکہ وقت لمبا نہ ہو جائے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں۔ اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت ارشاد فرمائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ جن اور انسان، پوری دنیا میں جتنے انسان آج تک وجود میں ہیں، آج تک جنات جتنے وجود میں ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اور جب اللہ رب العالمین ہی ان تمام لوگوں کا خالق ہے، ان تمام چیزوں کا خالق ہے، تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف خالق کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جنہوں انسانوں کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے، جس عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی عبادت کے پیغام کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام قوموں میں رسولوں کو بھیجا کہ میرا یہ پیغام تمام بندوں تک پہنچا دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب العالمین ہم سب کو اور سب سے پہلے مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مجلس میں جتنے لوگوں نے بھی حاضری دی ہے، رب العالمین سب کی حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین ان کی اس حاضری کے مقابلے میں رب العالمین ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ رب العالمین اس مجلس کو بابرکت فرما۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔